اچھا صلاح الدین صاحب، اگر اس کو ہم زیادہ ٹیکنیکل جائے بغیر، چونکہ ظاہر ہے اب ویورز کی اکثریت تو کوئی بہت زیادہ ایک تو ٹیکنیکل ٹرم، تو ایک جو پریسائز جو بھی الزام لگایا داؤد صاحب نے، بلکہ وہ کہیں گے کہ صاحب آپ الزام کیوں کہہ رہے ہیں، تو آپ کہیے کہ بدامی صاحب ثابت ہوا ہے، جج کو گھر بھیجا گیا ہے کہ LLB 1 فورسڈ LLB 2 کا بھی انہوں نے کہا کہ رول نمبر وغیرہ. تو اس پر آپ کا کیا جواب ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ کہ آپ کو آپ کی کلائنٹ کی طرف سے انسٹرکشن مل گئی کہ اس کو چیلنج کرنا آج کے فیصلے کو؟ دیکھیں بدانی صاحب، آپ نے بھی یہ الفاظ استعمال کیا جعلی ڈگری. آج جب رجسٹرار صاحب میں نے تو کھڑے کوٹ ان کوٹ ہوئے میں کہا، یعنی جو انہوں تو نے ریپیٹ کر رہا ہاں، جی. انہوں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ یہ ڈگری جعلی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو جو ڈگری ایشو کی ہے وہ ہم نے کینسل کر دی ہے. اور جو جواز انہوں نے دیا کینسل کرنے کا، انہوں نے یہ جواز دیا کہ انہوں نے فرسٹ ایئر LLB کا یہ امتحان بیٹھے تھے اور ان کے مطابق اس میں ایک پرچے میں ان کو فیل کیا تھا، UFM لکھا تھا اس پہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کی بنیاد پہ ہمارے قواعد کے مطابق پھر 3 سال تک آپ دوبارہ پارٹ 2 جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. مگر انہوں نے پارٹ 2 کا امتحان دیا اور اس میں ایک اور رول نمبر تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے قواعد کے مطابق ایک سٹوڈنٹ کو صرف ایک رول نمبر مل سکتا ہے. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کا پارٹ 1 میں جب یہ ایگزام بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنا باقاعدہ ان کی جو ایگزام کے ریزلٹس تھے وہ دکھائے، اس میں ان کی تصویر لگی ہوئی تھی. تو یہ کہنا کہ وہ ایگزام میں بیٹھے ہی نہیں تھے یا یہ ان کا یہ ڈگری ان کی نہیں تھی، آپ کہہ رہے ہیں تو عدالت نے بھی نہیں کہا اپنے فیصلے میں، آرڈر میں؟ یہ بالکل جو رجسٹرار صاحب کا اس میں رپورٹ موجود ہے، اور اس میں انہوں نے ایک یہ اعتراض اٹھایا کہ ان کا جو پارٹ 1 میں ان کا نام طارق محمود لکھا ہوا تھا، پارٹ 2 میں ان کا نام سن آف قاضی محمد اکرم، پارٹ 2 میں ان کا نام طارق جہانگیری سن آف محمد اکرم لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا یہ ڈسکریپنسیز تھیں جن کی وجہ سے ہم نے ان کی ڈگری کینسل کی. اب یہی ایشو یعنی جو کیا تھا، آپ یہ جب کہہ رہے ہیں انہوں سر، نے میں اس کو اگر ڈگری آسان کر دوں تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے یہ نہیں کہا کہ فیک ڈگری ہے، جعلی ڈگری؟ عدالت نے کہا کہ جناب وہ جو پروسیجر فالو ہونا چاہیے تھا وہ میں بظاہر نظر نہیں آ رہا، اس میں ہمیں کچھ جھول نظر آ رہا ہے، اس لیے منسوخ کرتے ہیں. یہی کیس تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں اس میں اپیل، جب یہ معاملہ بت کمپلیٹ کر دوں، یہ معاملہ جب سندھ ہائی کورٹ میں گیا تو سندھ ہائی کورٹ میں انہی رجسٹرار صاحب سے پوچھا گیا تو جب آپ کو یہ ڈسکریپنسیز پتہ لگی تو کیا آپ نے جج صاحب کو نوٹس دیا، ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں یہ ڈسکریپنسیز؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو کوئی نوٹس نہیں کیا، ہم نے خود سے 40 سال بعد ایک ڈگری کینسل کر دی. اور تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، کسی کو بغیر نوٹس دیے ہوئے اس کی 40 سال پرانی ڈگری جو آپ مان رہے ہیں کہ آپ نے ایشو کی ہے وہ آپ کیسے کینسل کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہم آپ کا جو ڈیکلیریشن ہے یہ ہم سسپینڈ کر رہے ہیں، آپ کی تمام کارروائی سسپینڈ کر رہے ہیں. تو وہاں رجسٹرار صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے سر آپ کر دیں. وہ سسپینڈ ہوئی. اس کے باوجود رجسٹرار صاحب یہ ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے پہنچ گئے، جہاں ڈوگر صاحب نے پھر فیصلہ فرما دیا کہ یہ میں ڈائریکٹلی ان جج صاحب کو برطرف کر رہا ہوں. تو اس پرٹیکولر بات پہ آپ کہہ رہے ہیں جج صاحب سے جواب ہی طلب نہیں کیا گیا. اور سر آپ جا رہے ہیں اپیل پہ جا رہے ہیں؟ جی میں تو سمجھتا ہوں بالکل اپیل ہوگی آئینی عدالت میں. جو 27ویں ترمیم کے بعد ایسی پٹیشنز کی اپیل آئینی عدالت میں ہی ہوگی. انصاف کی امید ہے آپ کو وہاں سے؟ دیکھیں آج کی جو پروسیڈنگز تھی، اب یہ دیکھیں ڈوگر صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف طارق جہانگیری صاحب نے یہ کہا ہے، اپنا مقدمہ دائر کیا جس میں 2 ججز نے اگری بھی کیا کہ ان کا ٹرانسفر ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بدنیتی پہ مبنی تھا. ان کو چیف جسٹس جو لگایا گیا وہ بدنیتی پہ مبنی تھا. یہ ایشو جو ہے ابھی بھی وفاقی آئینی عدالت کے پاس پینڈنگ ہے. اس کے باوجود
جج صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ میں کیس سن سکتا ہوں, میرا تو کوئی اس میں بالکل غیر جانبداری سے یہ سن سکتا ہوں. انہوں نے یہ بھی چیز نظر انداز کر دی کہ طارق جہانگیری صاحب نے ڈوگر صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ انہوں نے میرے خلاف انتقامی کارروائی کی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب جس وقت میاں داؤد صاحب بیمار تھے, عدالت میں پیش بھی نہیں ہوئے تھے, اس وقت ان کو طارق جہانگیری صاحب کو معطل کر دیا تھا ڈوگر صاحب نے. تو یہ تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی جج کہے کہ میں غیر جانبداری سے فیصلہ کر سکتا ہوں, تو پھر آپ کو عدالتی نظام پہ ہی آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہو جاتا ہے.